اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو، بس اللہ پاک کے یہ دو معجزاتی اور انتہائی طاقتور نام پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ان دو صفاتی ناموں کی برکت سے آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے، تکالیف کو دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں۔ کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں۔ جب کوئی غم یا کوئی پریشانی آئے تو اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھڑا اللہ کو سنائیں۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ کہف میں فرمایا کہ اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ۔ تو اسی طرح آپ کے ساتھ اللہ کے 2 ناموں کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جو شخص سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے ان 2 ناموں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ میری بہنوں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ اچانک آ جائے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ فوراً ہی آپ کا ہر غم، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے گھبرانا نہیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اہل مغرب نے اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کر رکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے، اس کا تصور دنیا کے کسی کونے میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہترین خاوند اسی شخص کو قرار دیا گیا جو اپنی اہلیہ کی تمام ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق پورا کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا کہ مرد کے پاس یہ اختیار نہیں کہ چاہے تو اپنی اہلیہ کے اخراجات اٹھائے اور چاہے تو اس پر ان کا بوجھ ڈال دے، بلکہ اس پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنی اہلیہ کے اخراجات کا مناسب طور پر اہتمام کرے۔ البتہ اسے یہ گنجائش بھی دی گئی کہ وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ممکن ہو خرچ کرے، خصوصاً جب کوئی خاتون بچے کی پرورش کر رہی ہو تو اس کی تمام ضروریات کا بہترین مکمل طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام نے گھریلو مسائل کے بہترین احسن حل کے لیے یہ اصول بیان کر دیا کہ محدود ذرائع والا خاوند اپنی اہلیہ پر اپنے محدود ذرائع کے مطابق اخراجات کرے، اور جو صاحب حیثیت ہے اس پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کر خرچ کرے، یعنی مرد بخل سے کام نہ لے بلکہ جہاں تک اس کی گنجائش ہو اہلیہ کی جائز ضروریات کو پورا کرے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ حقوق دیے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی مذہب نے عورتوں کے حقوق پر اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ اسلام نے ہمارے حقوق پر روشنی ڈالی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینے کی آمد ہے۔ میری بہنوں، اس ماہ کی فضیلت والے ہونے کی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث ہے۔ سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعنی حق تعالیٰ نے
مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول ان کی جنس سے بھیجا کہ وہ ان کو آیات اور احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو ظاہری اور باطنی نجاست اور گندگیوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں تھے۔ میری بہنوں، اس آیت میں صاف صاف معلوم ہے کہ خوشی کی اصل چیز اور احسان یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے سرمایہ ہدایت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خوش ہونے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر تمام حالات مثلا معراج وغیرہ، یہ سب حالات واقعی خوش ہونے کے لیے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ ہمارے لیے یہ ہدایت اور ابدی سعادت ہے اور اصل احسان کی چیز یہ صفات ہیں۔ معراج بھی بہت زیادہ باعث خوشی ہے اور اس بڑی دولت کا مقدمہ ان کے اس کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اگر ولادت شریف نہ ہوتی تو ہم کو یہ نعمت کیسے ملتی۔ میری بہنوں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہ کو راضی کریں اور پھر اللہ سے خصوصی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا سنی جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو جیسا کہ میری بہنوں اور بھائیوں آپ کے ساتھ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو وہ اللہ کے 2 نام جو آپ نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھنے ہیں، جس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی مشکلات، غم، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو وہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا قادر یا نافع، جن کے بہت ہی زیادہ اثرات ہیں، جن کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں، جن کی برکت سے آپ کے ہر غم، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آنے والی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے، دل گھبرائے یا پھر اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے ان 2 صفاتی نام یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع کا عمل کریں۔ اب اس کا عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے آج 7 ربیع الاول کے دن یعنی کہ منگل کے دن نماز عصر کے فوراً بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر رب تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے گا، آپ کی مشکلات، پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، کیونکہ یہ مختصر آسان عمل ہے جس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج لازم کر لیں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔